ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی آدمی ہے۔ عربی میں سیاسی کا مطلب ہے کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا، یعنی معاملہ فہم۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا نوکر فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا رکھوالا بنا دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا اور اپنے سب سے قیمتی گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بہت مہنگا خریدا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے جس سے یہ گھوڑا خریدا گیا ہے۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا خالص اور نسلی کہہ کر بیچا تھا، مگر یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے ساتھ رہ کر پلا بڑھا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے رکھوالے کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح نیچے منہ کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے کافی متاثر اور حیران ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اتوار تو ایک ملکہ جیسے ہیں، لیکن یہ شہزادی نہیں ہے، یعنی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اور بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے شوہر سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور شہزادیاں ایسا سلوک نہیں کرتی۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام مصاحب کو دیں اور اسی کے ساتھ اس کو اپنے دربار میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے اسی مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن کسی بادشاہ کی اولاد نہیں ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ چنانچہ وہ اس معاملے کو سلجھانے اپنی والدہ کے محل میں گیا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا، ہاں، تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج، بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو، عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی ہی پہچان کروا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے کبھی خطا نہیں ہوگی اور بے نسل سے کبھی وفا نہیں ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔